أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصفوا بين السواري۔ عزیزو دوستو، بزرگوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، احکام نماز سے متعلق آپ ایک سلسلے وار گفتگو سن رہے ہیں۔ بعد جماعت جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اس میں خاص اہمیت اللہ رب العالمین نے صف کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کو درست کرنا نماز کو درست کرنا ہے، اور صفوں کو خراب کرنا نماز کو خراب کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم صفوں کے بیچ میں خلا چھوڑتے ہو، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے مابین فاصلہ پیدا کرتا ہے، جڑ کر مل کر کھڑا نہیں ہوتا، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ گویا جب اللہ تمہارے دلوں کے مابین فاصلے پیدا کرتا ہے، نتیجے میں تم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہو، ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہو، وہ جو پیار اور محبت پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پاتا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم صف کو ٹیڑھا کرتے ہو، اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اگر تم صفوں کو سیدھا رکھتے ہو اللہ تمہارے دلوں کو سیدھا رکھتا ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی باتیں ہیں۔ میں نے ابھی جمعہ کے حوالے سے جب فیس بک پہ پوسٹ لگائی، اشتہار کی، اس پہ میں نے عنوان بھی لکھ دیا کہ صف بندی۔ تو کسی صاحب نے کمنٹ کیے اس پر، وہ جو ہنسنے والے ایموجی ہوتے ہیں وہ بھی لگائے، اور کمنٹس یہ کیے کمال ہے قاری صاحب، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ لوگ ابھی صفیں سیدھی کرنے میں لگے ہوئے۔ اصل میں یہ جملے وہ لوگ کہتے ہیں جن کی نظر میں نماز کی، سنت کی، اس کے طریقہ کار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دنیا بھلے چاند پہ پہنچ جائے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ چاند بہت نیچے ہے، معراج بہت اوپر ہے۔ چاند تو آسمان دنیا سے بھی نیچے ہے، پہلے آسمان سے نیچے ہے، معراج تو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کچھ علماء نے سنتوں کو جو تقسیم کیا ہے نا، یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ علماء نے کیا ہے۔ یہ مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے۔ اس تقسیم نے لوگوں کو سنتوں سے بالکل دور کر دیا۔ مؤکدہ کی اصطلاح بنائی کہ جی یہ سنت ضروری ہے، غیر مؤکدہ یہ ضروری نہیں ہے۔ جب ضروری نہیں ہے تو اس کو کرے گا کون؟ اور مولوی کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کو چاہے اہم قرار دے دے اور جس سنت کو چاہے غیر ضروری قرار دے دے؟
دین علماء کی رائے کا نام نہیں ہے. ایک صاحب بڑے معروف ہیں دیوبند جماعت میں، بڑے معروف عالم ہیں، ٹی وی پہ فتوے شتوے دیتے ہیں. کل میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ قرآن میں اور حدیث میں، یعنی سنت میں اور کتاب اللہ میں نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں، اور یہ طریقہ اور یہ ترتیب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھائی. اب عقل کی بات ہے، اگر ایک بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو امام صاحب کے پاس وحی آئی تھی، انہوں نے یہ طریقہ کہاں سے سکھایا؟ اچھا، لوگ آگے کہتے ہیں سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنی پتہ کی بات کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی ارے حنفیوں کا احسان مانو، انہوں نے تمہیں بھینس کا گوشت بھی اور دودھ بھی پلا دیا، ورنہ بکریوں پہ رہتے تم لوگ، حدیث میں تو بھینس کا حلال ہونے کا ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ پھر کس نے حلال کیا؟ بولے امام صاحب نے. تو میں نے کہا امام صاحب کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال نہیں کیا وہ اسے حلال کر دے. مجھے بتائیے پھر یہودیوں عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عیسائیوں سے نئے نئے مسلمان ہوئے اور انہوں نے رسول اکرم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی آیت سنی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہیں یہ اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بناتے ہیں. حضرت عدی بن ابی حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو قرآن نے ہم پر الزام لگایا، ہم نے آج تک اپنے کسی عالم کو رب نہیں سمجھا، اور قرآن کہتا ہے یہودی عیسائی اپنے علماء کو رب بناتے ہیں. گویا یہ تو نعوذ باللہ قرآن نے ہم پر الزام لگایا. میں عیسائیوں سے مسلمان ہوا ہوں، ہمارا کبھی بھی یہ نقطہ نظر نہیں رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی یہ بتاؤ کہ کیا اس چیز کو تم حلال نہیں کہتے تھے جس کو تمہارا مولوی حلال کہہ دیتا اگرچہ وہ حرام ہوتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ. فرمایا کیا اس چیز کو تم حلال نہیں کہتے تھے جس کو تمہارا مولوی حلال کہتا تھا اگرچہ وہ حرام ہوتی، اور اس چیز کو حرام نہیں کہتے تھے جس کو تمہارا مولوی حرام کہتا اگرچہ وہ حلال ہوتی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے. اس لیے کہ شریعت ساز صرف اللہ، شریعت سازی کا حق صرف اسی کو ہے. وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، یہ اختیار تو اللہ نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں کیا. آپ نے بیویوں کی سازش پر ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اور قسم کھا لی میں شہد نہیں کھاؤں گا. سوکنوں کی ساز باز تھی. اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، اور الفاظ کیا ہے؟ لیما تو حرم ما احل اللہ لک. اے حبیب پہلے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ ابھی اللہ پوچھ رہا ہے نبی سے، لیما تو حرم، آپ اسے کیسے حرام کر رہے ہو شہد کو اپنے اوپر؟ ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے. اللہ کے حبیب نے قسم کا کفارہ دیا، شہد کو استعمال کیا. حلال حرام کا اختیار جب نبی کے پاس نہیں ہے، امتی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. سنتوں کی اہمیت کو مت گرائیے.
آپ کسی کو بھی تھوڑی سی نصیحت کریں، بھائی یہ اپنا پینچا ذرا ٹخنے سے اوپر کر لے، وہ پہلے ہنستا ہے، یعنی وہ ہنسی اس کی تمسخر کے طور پر ہوتی ہے، مذاق کے طور پر، وہ مولوی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، پھر ہنس کے پھر کہتا ہے مولویوں نے تو سارا دین ہی پینچے میں رکھ دیا ہے، گویا پانچا ہمارا ٹخنے سے نیچے ہوگا تو گویا ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے، کیا سارا دین اس پینچے میں کھڑا ہوا ہے کیا؟ یہ سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اس کی ایک خاص اہمیت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرتے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب صف سیدھی کرتے تو اس وقت ہماری کیفیت ایسی ہوتی، کنا نلزق الاقدام بالاقدام والمناکب بالمناکب، فرمایا ہم اپنے قدم سے دوسرے کا قدم اور کندھے سے کندھا ہم یہ بالکل ملا لیتے۔ ایک دن بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، ارے تم ایسی صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسی صف بندی اللہ کے فرشتے اللہ کے دربار میں کہتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے فرشتے کیسی صف بندی کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے اگلی صف کو مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری صف کو، پھر تیسری صف کو، اور پھر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ فرشتے اللہ کی جناب میں ایسی صف بندی کرتے۔ صحابہ سے کہا تم بھی ایسی صف بندی کرو۔ اب بظاہر یہ صف بندی ہے، تھوڑا آگے بھی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا پیچھے بھی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا 4 انگلی کا 5 انگلی کا 1 بالشت کا بیچ میں فاصلہ بھی ہو تو یہ کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے تمہارے معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس فاصلے سے تمہارے دلوں میں دراریں آتی ہیں، تمہارے دلوں میں فاصلے آتے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو آپس میں محبتیں ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اسی طرح سلام کے بارے میں آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف جان پہچان والا، جس کو ہم جانتے ہوں وہ ہمیں جانتا ہو، وہ اگر سامنے کہیں ٹکرا جائے گا تو ہاں بھائی جنید بھائی کیا حال ہے، السلام علیکم، اس کو سلام بھی کریں گے، خیر خوش بھی کریں گے۔ اور اگر ناواقف ہے تو کون میں کون، یوں سر راہ ملاقات ہوئی ہے اکثر، تم نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی نہیں، وہ اس رخ ہم اس رخ، کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ ایسے آئیں گے صرف جان پہچان والے کو سلام کریں گے۔ کیا آج وہ کیفیت ہماری نہیں ہے؟ آج وہ کیفیت ہماری ہے۔ گویا قیامت کی تقریباً نشانیاں پوری ہو چکی، بس بڑی بڑی 2-4 نشانیاں رہ گئی ہیں، چھوٹی تو تقریباً ساری نشانیاں پوری ہو چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی خلف الصف وحدہ، کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا صف مکمل ہے، اس کو آگے جگہ نہیں ملی، پیچھے کھڑا ہو کے اکیلا۔ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، وہ کیا کرے گا کہ بھی امام ابھی جماعت کرا رہا ہے، وہ پیچھے آئے گا، پیچھے دیکھے گا وضو خانے پہ 2-3 بندے وضو کر رہے ہیں، وہ دل میں سوچتا ہے کہ چلو وہ وضو کر لیں گے، میری رکعت تو نہ رہے نا، ابھی امام قرات کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، میری رکعت رہ جائے گی، جب تک وہ وضو کرنے والے بھی آ جائیں گے، جب تک وہ شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا یصلی خلفہ
خلف الصف وحدہ، صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا، اس کے دائیں بائیں کوئی نہیں، اگلی صف مکمل ہے، وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اکیلے پڑھ رہا۔ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، اللہ کے رسول نے اسے حکم کیا کہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں۔ یہ معمولی بات ہے، تیری نماز نہیں ہوئی، اپنی نماز دوبارہ پڑھ۔ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، اللہ کے رسول نے حکم کیا کہ اپنی نماز کو لوٹائے، دوبارہ پڑھ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں؟ دیکھیے، ایک جو روایات آتی ہے کہ اگر صف مکمل ہو تو آگے سے ایک بندے کو کھینچ لو، یعنی پیچھے کھینچ لو۔ یہ روایت محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف ہے، اسے سبھی ضعیف کہتے ہیں۔ اور جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میاں آگے سے کسی کو کھینچ لو، چونکہ یہ روایت تو صحیح ہے نا کہ اکیلے بندے کی نماز نہیں ہوتی، یہ روایت بھی صحیح، اور یہ روایت بھی صحیح کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ، امام کو جس حال میں پاؤ، وہ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قعدے میں ہے، جس حال میں تم امام کو پاؤ اسی حال میں شریک ہو جاؤ۔ گویا ہمیں وضو والے کا انتظار بھی نہیں کرنا، اسی حال میں شریک ہونا ہے۔ اور اس حال میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا امام سجدے میں ہے، وہ اللہ اکبر کریں گے، چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ باندھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ یہ طریقہ سراسر سنت کے خلاف۔ آپ جماعت میں شامل ہیں، امام سجدے میں ہے، آپ اللہ اکبر کریں، ہاتھ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ امام رکوع میں ہے، آپ اللہ اکبر کریں، سیدھا رکوع میں چلے جائیں۔ امام اتحیات میں ہے، آپ اللہ اکبر کریں اور سیدھا اتحیات میں چلے جائیں۔ وہ رکعت تو آپ کی ہوئی نہیں، چاہے اب آپ قیام کریں، رکوع کریں، پھر سجدے میں جائیں، وہ رکعت آپ کی نہیں ہے، یہ رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اللہ کے رسول کا جو یہ فرمان ہے، جس حال میں، یعنی جس حالت میں تم امام کو پاؤ اسی حالت میں شریک ہو جاؤ، تو یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ امام سجدے میں ہے، آپ قیام میں کھڑے ہوئے، امام سجدے میں آپ رکوع کر رہے ہیں، امام سجدے میں آپ قومے میں کھڑے ہوئے، یہ تو صریحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل خلاف ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں نماز پڑھیں، دو آدمی، تو ان میں ایک امام ہوگا اور ایک مقتدی ہوگا۔ امام جو ہے وہ مقتدی کے بائیں طرف کھڑا ہو اور مقتدی جو ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو۔ مثلا یہاں قبلت کی طرف ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے، یہ امام بن گئے۔ اب جو مقتدی بنے گا، ان کو امام بنائے گا، وہ ان کے دائیں طرف آ کے کھڑا ہوگا، وہ ان کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اب کسی بھی عالم سے پوچھیے، جو یہ کہتے ہیں نا یہ روایت ضعیف ہے، میں بھی کہتا ہوں ضعیف ہے، کسی بھی عالم سے پوچھیے کہ جب دو بندے جماعت کرا رہے ہوں اور کھڑے ہوئے بھی پہلی صف میں ہوں، آگے دیوار ہو، امام کے آگے جانے کا راستہ بھی نہ ہو، یعنی محراب سے ادھر ہے یا ادھر ہے، آگے دیوار ہے، تیسرا آدمی آیا، دو تو یہ ہے، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، تیسرا آدمی آیا، وہ کیا کرے گا؟ یہ روایت صحیح ہے، وہ کیا کرے گا؟ اب وہ مولوی صاحب کہیں گے جی مقتدی کو پیچھے کریں، مقتدی کو پیچھے کریں۔ کیوں پیچھے کریں؟ مقتدی کو پیچھے کریں، کیا اس پر اس بات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، وہ آگے کسی کو پیچھے کرے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں، آپ تہجد کا وقت تھا، آپ تہجد کے لیے اٹھے،
पानी का मशकीज़ा लटका हुआ था, आपने वहां से वुजू किया खड़े खड़े। इससे यह भी जाहिर हुआ कि अगर बेसन पे कोई वुजू करता है तो चलेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने लटके हुए मशकीज़े का थोड़ा मुंह खोलकर नीचे कोई ऐसी चीज रख कर के छींटे भी ना पड़े, आपने खड़े खड़े वुजू किया। आप वुजू करके आप तहज्जुद पढ़ने लगे। आप अकेले थे, आपके साथ कोई आदमी नहीं। हजरत अनस कहते हैं मैं भी आपके घर में ठहरा हुआ था। मैंने जब देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं और मैं सोया रहूं। मैं भी उठा, मैंने वुजू किया और मैं आपके बाईं तरफ आके खड़ा हो गया, यानी उस तरफ। इमाम जो यूं खड़ा हुआ था वो उस तरफ आके खड़ा हो गया, उस तरफ जिस तरफ इमाम खड़ा होता है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, मैं आपके साथ उस तरफ खड़ा हो गया जिधर इमाम खड़ा होता है। तो आपने मुझे सर से पकड़ा, सर से पकड़ने के बाद अपने पीछे से घुमाया, नमाज के अंदर अपने पीछे से घुमाया। आप भी नमाज में हैं, अनस भी नमाज में, अपने पीछे से घुमाया और इस तरफ ले आए जिस तरह मुक्तदी खड़ा होता है, जिस तरह मुक्तदी खड़ा होता है। हदीस में आता है हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अनस, एक मौके पर हजरत अनस अकेले हैं और इस मौके पर दो हैं, लेकिन दो बैक वक्त नहीं थे। पहले हजरत अनस आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ आपके साथ नमाज पढ़ रहे हैं। फिर हजरत जाबिर आए, वो आकर आपके बाएं तरफ खड़े हो गए। गोया तीनों एक ही सफ में, एक कतार में खड़े हो गए। अब देखिए, उस वक्त दीन अभी उतर रहा है, धीरे धीरे लोगों को मसले मालूम हो रहे हैं। कोई मदरसा, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है। जुम्मे के खुतबे में, असहाब सुफा में, किसी मौके पर, जंग में, किधर भी अल्लाह के रसूल कभी कोई मसला सिखा देते। अब इमाम बीच में खड़ा है, दाएं तरफ हजरत अनस खड़े हो गए जिधर मुक्तदी खड़ा होता। हजरत जाबिर आए, उन्होंने कहा दो तो पहले खड़े हुए हैं, चलो सफ को मैं बराबर करूं। वो बाएं तरफ आके खड़े हो गए, गोया तीनों एक ही सफ में खड़े हो गए। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को उनके सीने पे हाथ रखा हालत नमाज में, वो भी नमाज में, आप भी नमाज में। हालत नमाज में दोनों के सीने पर हाथ रखा और पीछे की तरफ धक्का दिया। यानी धक्के से मुराद ये है, ये नहीं कि वो गिर जाए, बस यानी थोड़ा दबाव डाला सीने पर, जिसका मतलब था कि वो भी समझ जाए कि हमें पीछे किया जा रहा है। दोनों को अल्लाह के रसूल ने पीछे कर दिया हालत नमाज में, दोनों पीछे चले गए। इमाम आगे रहा और दोनों मुक्तदी आपके पीछे चले गए। इससे यह भी जाहिर हो गया कि अगर एक शख्स पहले नमाज पढ़ रहा हो, जिस तरह हजरत अनस आए और आपके साथ मिल गए, इससे यह मसला भी साबित हुआ, अगर कोई शख्स पहले नमाज पढ़ रहा हो और कोई बाद में आए तो पहले वाले को इमाम बनाकर उसके साथ जमात करा सकता है, उसके साथ जमात करा सकता है। जिस तरह हजरत अनस ने आपके पीछे पढ़ी, हजरत जाबिर ने पढ़ी। ये बाद में आए, आप पहले अकेले पढ़ रहे हैं, फिर हजरत अनस आए, फिर हजरत जाबिर आए। इसी तरह ये मैं इस मसले को समझा रहा हूं कि नमाजी को हालत नमाज में पीछे करना सही रिवायत से साबित है। अगरचे वो रिवायत ज़ईफ है जिससे है कि पीछे खींचो, लेकिन बाकी तो सही है ना। हजरत कैस बिन इबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत, मैं अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे और मैं आपके पीछे सफ़े अव्वल में, पहली सफ में आके खड़ा हो गया। मैं पहली सफ में खड़ा हुआ, जमात हो रही है, तो हालत नमाज में कोई साहब आए, उन्होंने मुझे पहली सफ से खींचा, और यह मुस्लिम की रिवायत, मुझे पहली सफ से खींचा, खींचकर दूसरी में कर दिया और खुद आकर मेरी जगह पर पहली सफ में खड़ा हो गया। मुझे खींचा, मुझे पीछे कर दिया दूसरी सफ में, और खुद आकर
میری جگہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اب یہ تو اخلاقاً بھی تھوڑی حرکت ایسی لگتی ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ حضرت قیس بن عباد کہتے ہیں کہ پوری نماز میں میں غصے سے تپتا رہا کہ عجیب آدمی ہے، میں پہلے آیا، میرا پہلا حق ہے، میں پہلی صف میں کھڑا ہوا ہوں، جماعت ہو رہی ہے، یہ آیا بھی بعد میں ہے اور مجھے کھینچ کے پیچھے کر دیا، خود آ کے آگے کھڑا ہو گیا میری جگہ پہ۔ کہتے ہیں جب سلام پھر گیا، میں اس سے پہلے کہ کچھ بولتا وہ خود بول پڑے، اور میں نے دیکھا کہ وہ میری جگہ پر کھڑے ہونے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم لوگ ان 4 لوگوں سے قرآن مجید سیکھنا، قرآن مجید پڑھنا۔ یہ قرآن مجید کے بہت بہترین حافظ اور قاری ہیں، ان میں ایک ابی بن کعب ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے ایک دن کہا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، میں آپ کو قرآن سکھاؤں، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہے کہ ابی سے کہو کہ وہ قرآن سنائے، اللہ نے کہا ہے ابی سے کہو کہ وہ قرآن سنائے۔ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، گویا ان کی آواز سے اللہ رب العالمین بھی قرآن سننا پسند کرتا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ابی سے کہو قرآن سنائے۔ اب اس شخص سے جس کو آپ نے پیچھے کیا تھا، حضرت ابی ابن کعب مخاطب ہوئے، کہنے لگے میں تیرے غصے کو اور اس کو میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اور تجھے یقیناً برا لگا ہوگا میں نے جو حرکت کی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پیچھے نماز کے اندر میرے پیچھے اور میرے قریب قریب جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان کو میرے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں تجھے پیچھے کیا، چونکہ تو تھوڑا کم عمر تھا اور ہم بڑے بوڑھوں میں شمار ہوتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی نظر میں علم و فضل والے بھی تھے، تو اس لیے میں نے تجھے پیچھے کر کے میں آگے کھڑا ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ حالت نماز میں، یہ بھی روایت مسلم کی روایت، کہ اس کو پیچھے کیا اور خود اس کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ یہ تو اس سے بھی برا ہے کہ آپ اس کو پیچھے کریں اور خود اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس سے تو یہ کہیں برا ہے کہ آپ اس کو پیچھے کریں اور خود اس کی جگہ کھڑے ہو جائیں اور اس کو پیچھے دوسری صف پہ چھوڑ دیں۔ تو بہرحال اکیلے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ ان جو 2-4 روایات پیچھے کرنے کی، یہ جو صحیح ترین روایات، اس سے یہی استنباط اور استدلال ہوتا ہے کہ آپ جب آئیں اور صف پوری ہو اور کوئی بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہ ہو تو آپ آگے سے کسی بندے کو لیں اور خود اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی جگہ نہ لیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور جو دائیں اور بائیں والے ہیں یہ صف کو امام کی طرف ملائیں، امام کی طرف ملائیں۔ مثلا اگر بندہ بالکل مصلی کے پیچھے سے کھینچا گیا ہے تو اب خلا مصلی کے پیچھے ہوگا، تو ادھر والے تھوڑے ادھر سرکے اور ادھر والے تھوڑے سے ادھر سرکے اور اس خلا کو پورا کریں۔ اور اگر کسی نے وہاں سے کھینچا ہے تو پھر صرف ادھر والے ادھر آئیں گے، ادھر والے ادھر نہیں جائیں گے۔ اگر کسی نے وہاں سے کھینچا ہے تو ادھر والے ادھر آئیں گے امام کی طرف، لیکن ادھر والے اس طرف نہیں جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین صف اول پر رحمت نازل کرتا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا اللہ تعالیٰ صف اول پر رحمت نازل کرتا ہے۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا دوسری پر بھی، یعنی 2 دفعہ پہلے فرمایا کہ پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے،
तीसरी दफा फरमाया कि दूसरी सफ वालों पर भी। गोया आपने सहाबा किराम को इस बात का दर्स दिया कि तुम कोशिश करो कि पहली सफ में खड़े हो। पहली सफ में खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि आओ तकबीर तहरीमा के बाद और फिर घुसने की कोशिश करो पहली सफ में, नहीं, पहले आओ, अजान सुन के आओ और पहली सफ पे अपनी जगह बना लो। जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है नफिल पढ़ो, उसके बाद जमात के इंतजार में आप पहली सफ में बैठ जाए। इसी तरह जुम्मे में भी बहुत सारे लोग आते बिल्कुल नमाज के टाइम पे हैं और मैं देखता हूं सफे चीर कर आगे आने की कोशिश करते हैं। और ये आगे आने वालों का भी कसूर होता है कि वो जब बैठते हैं तो बीच में जगह छोड़ के बैठते हैं कि सामने वाला जब देखता है कि फलां जगह खाली है, मैं उसमें आ सकता हूं, तो वो सफे चीर कर वहां आने की कोशिश करता है। पहले जो आए वो पहले सफ बंदी के मुताबिक उस तरह बैठे कि बंदे की जगह ना हो बीच में। सफ पहली पूरी हो जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह। दूसरी बात, सफों का इत्तिसाल होना बहुत जरूरी है। इत्तिसाल का मतलब होता है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बीच में गैप ना हो, यह तसलसल, बीच में गैप ना हो। यह गैप की सूरत अक्सर सऊदी अरब में आपने देखा होगा, अजान हो जाती है और उसके बाद दुकान वाले वहीं बैठे रहते हैं। उनके पास एक गत्ता होता है, खाली कॉटन का जैसे गत्ता होता है, तो वो जब देखेंगे तकबीर हो रही है, फटाफट गत्ता दुकान से निकालेंगे, दुकान के आगे बिछाएंगे और वहीं खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आवाज आ रही होती है स्पीकर की, लाउड की, हरम की आवाज आ रही होती है, वो उसी आवाज पे वहां जमात कर रहा होता है जमात के साथ। ये बिल्कुल 100% गलत, ये बिल्कुल उस हुक्म में है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अय्युईद सलात, अपनी नमाज को लौटा। ये तो अकेला खड़ा है, सफ नहीं है, फिर बीच में कई फरलांग का फासला है, सफ कहां खत्म हो गई और ये कई फरलांग के फासले पर फिर आके खड़ा हुआ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मिसाल के तौर पर हमारा ये हाल फुल हो जाए, जैसे अभी फुल हुआ है। अभी तो आप बरामदे में भी बैठे हैं, बरामदे में कोई ना हो, हाल फुल हो जाए, बरामदे में कोई ना हो, सर्दी का मौसम हो, सहन में धूप हो और बरामदे में जो बैठे हुए ये सोचे कि यार कुछ सर्दी लग रही है, हम धूप पे नमाज पढ़ लेते हैं। बरामदा खाली, हाल भरा हुआ, सहन भरा हुआ, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। इसलिए कि आपने सफ का इत्तिसाल खत्म कर दिया, एक के बाद दूसरी। हां, बीच में अगर दीवार आए कोई बात नहीं, दीवार बीच में आ जाए, दीवार के बाद फिर सफ बननी चाहिए, फिर दीवार आ जाए, फिर सफ बननी चाहिए। लेकिन यह नहीं कि आप सफों के बीच में गैप देकर फिर अपनी अलग या एक सफ बना लें, वो जमात में शुमार नहीं होगी, वो अलग से होगी। इत्तिसाल सफ का बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सफों की अहमियत सहाबा किराम को बताई, और इस अहमियत के पेश नजर आप देखें कि सहाबा किराम किस कदर सफ बंदी करते, किस कदर सफ बंदी करते, कदम से कदम, कंधे, बल्कि बाद रिवायात में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सीने और लोगों की गर्दनें ये भी सीधी करवाया करते थे। जैसे कोई यूं खड़ा हुआ है और कोई यूं खड़ा हुआ है, तो यूं वाले को यूं करते और यूं वाले को थोड़ा यूं करते, ताकि सर भी बराबर आए, गर्दनें भी बराबर आए, सीने भी बराबर आए। तीसरी चीज जो आपने फरमाई, ला तसुफू बैन सवारी, दो सुतूनों के दरमियान सफ न बना, दो सुतूनों के दरमियान सफ न बना। जैसे हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह बीच में सुतून नहीं है, लेकिन कुछ मस्जिदों में सुतून होते हैं, बीच में पिलर होते हैं बीच के अंदर, और जगह की कमी की वजह से कुछ लोगों ने उन पिलरों के बीच में भी सफें डाली होती।
کہ بھئی جگہ کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، اب کیا کریں، اس کے بیچ میں بھی صفیں ڈالی ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو ستونوں کے درمیان صف مت بناؤ، صف نہیں بنا سکتے۔ اسی حکم میں ہے جو لوگ کرسی پر نماز پڑھنے کے عادی ہیں، کرسی پر بے شک آپ معذور ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھیں، کوئی نہیں روکتا آپ کو، لیکن کرسی خالی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے کرسی خالی چھوڑی تو بالکل یہ ایسے ہے جیسے بیچ میں پلر آ گیا، ادھر بھی بندہ ادھر بھی بندہ، بیچ میں پلاسٹک کی لکڑی کی خالی کرسی رکھی ہوئی۔ بندے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تکلیف صرف سجدے میں ہے، کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف نہیں۔ اب صف کے بیچ میں اس نے رکھ لی کرسی، خود کرسی کے بعد کھڑا ہو گیا، وہ باقی صف سے 2.5 فٹ آگے ہے، ساری صف کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے اس نے۔ اور کئی جگہوں پر بابے ایسے ضدی ہوتے ہیں، کہتے تھا مانے گے ہی نہیں۔ سوال ہے ہم تو اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، آج تک کسی نے نہیں روکا۔ یہ نیا آیا ہے کراچی سے وہ روکنے کے لیے، آج تک کسی نے نہیں روکا۔ بھی کسی نے اگر آپ کو مسئلہ نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مسئلہ غلط ہے۔ یا کوئی کہتا ہے جی ہم نے تو آج تک یہ ایسا نہیں سنا۔ بھی تیرا نہ سننا کوئی دین کا نقص ہے؟ اگر تو نے نہیں سنا تو یہ تیرا نقص ہے۔ ہاں آپ بیٹھ جائیں، پوری نماز کرسی میں بیٹھ کر پڑھیں، آپ اس کو خالی نہ چھوڑیں، یا پھر آپ کرسی سرے سے ہٹا دیں، آپ صف میں بیٹھ جائیں، لیکن صف کا اتصال تو ہو نا، جڑا ہوا تو ہو دائیں سے بائیں سے۔ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کرسی کو آپ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل سنت کے منافی اور اس حکم میں آتا ہے جو آپ نے فرمایا دو ستونوں کے درمیان صف بندی نہ کرو۔ تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز صف بندی کو قرار دی۔ صف درست تو نماز درست، صف غلط تو نماز غلط۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ بکری کے کالے بچے کی طرح، تم جب صفوں میں خلا چھوڑتے ہو وہ بکری کے کالے بچے کی شکل میں تمہاری صفوں کے بیچ میں گھستا ہے، شیطان گھستا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہاری صفوں میں گھستا ہے، اور ظاہر بات ہے جب شیطان گھسے گا تو وہ کیا کرے گا، ہمیں نماز پڑھنے دے گا؟ ظاہر بات ہے ہماری توجہ دکان کی طرف لے جائے گا، گھر کی طرف لے جائے گا، مختلف خیالات میں ہمیں الجھائے گا، وسوسے ڈالے گا، اور وہ جو نماز کی توجہ اور سکون تھا وہ آپ کا برباد ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا نماز کو سنت کے مطابق پڑھیے، صف بندی سنت کے مطابق کیجیے، سنت کی اہمیت کو موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں ڈال کر مت گرائیے۔ اللہ کے نبی کی ہر سنت ضروری ہے جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کریں۔ کتنے ظلم کی بات ہے، سنت تو موقدہ اور غیر موقدہ ہو گئی، ہر نماز میں 2 سنتوں کے بعد 2 نفل رکھے، یہ اللہ کے رسول نے نہیں رکھے، 2 نفل رکھے، اور وہ پڑھیں گے بھی بیٹھ کر، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اگر بیٹھ کر پڑھوں تو اللہ پورا ثواب دیتا ہے، تم اگر بیٹھ کر پڑھو تو اللہ آدھا ثواب دیتا ہے۔ نفل جو اللہ کے رسول نے رکھے ہی نہیں، وہ ہر نماز کے بعد یہ تکلفاً اس کو رکعتوں میں شمار کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں یہ غیر موقدہ، اسے چھوڑ دو۔ جو اللہ کے رسول نے کبھی بھی آپ نے پڑھی وہ غیر موقدہ ہے، اور جو مولوی نے بتائی وہ ساری زندگی کے لیے لازم ہو گئی۔ تھوڑا سمجھو، دین کو سمجھو۔ دین مولوی کے فتوے کا نام نہیں ہے، امام کی رائے کا نام نہیں ہے، امام کے قول کا نام نہیں ہے۔ دین جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری تبلیغ ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگے تو آپ انہیں مانیے، زندگی میں انہیں سجائیے اور اس پر عمل کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔